سیدنا شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے متقی اور پرہیزگار شخص تھے، بہت نیک بندے تھے، کئی دنوں کا فاقہ تھا، کھانا نہیں کھایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نہر کے کنارے اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ نماز سے فارغ ہوئے دیکھا پانی میں ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سیب پکڑا اور اسے کھا لیا۔ پھر تقویٰ نے اجازت نہیں دی کہ سیب جو ہے میں نے مالک کی مرضی کے بغیر کھایا ہے، پر قیامت کے دن اگر اللہ کریم پوچھ لے گا تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا یہ نہر جہاں سے آ رہی ہے اسی طرح چلتا ہوں، یہاں کوئی سیب کا باغ مجھے مل جائے اور سیب کا مالک مجھے مل جائے، میں اسے سیب بخشوا لوں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسی نہر کے کنارے چلتے چلتے کئی میل سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر وہ نہر ایک سیب کے باغوں سے نکل کر آ رہی تھی، اور سیب کے باغوں کے جو پھل تھے وہ پانی میں لٹکے ہوئے تھے۔ جب پانی کا بہاؤ تیز ہوتا تو وہ سیب ٹوٹ جاتا اور پانی میں بہہ جاتا تھا۔ آپ نے سمجھا کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے۔ تو اس سیب کا جو مالک تھا وہ بھی اللہ کا نیک بندہ تھا، جس کا نام سیدنا عبداللہ سومئی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ سیدنا شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے، اسے سارا واقعہ سنایا سیب کا۔ تو انہوں نے سمجھا جو ایک سیب بخشوانے کے لیے اتنا سفر کر کے آئے یہ عام بندہ نہیں ہے کہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ تو اس نے کہا میری ایک شرط ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اپاہج ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنجی، ہاتھوں سے لنگڑی ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہے، اگر آپ اس سے نکاح کرو میں اسے معاف کر دوں گا۔ اب ایک طرف سیبوں کی معافی تھی اور دوسری طرف ساری زندگی ایک اپاہج لڑکی کا ساتھ تھا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی۔ دنیا ایک نہ ایک دن گزر جائے گی، اگر آخرت کے دن اللہ نے سیب کے بارے میں پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ تو آپ رحمۃ اللہ نے اس کی شرط کو قبول کر لیا، نکاح ہو گیا۔ رات کے وقت جب کمرے میں جاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ جو ان کی زوجہ ہے وہ بڑی حسین و جمیل ہے، خوبصورت ہے، اس کے اندر کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو سکتا ہے گھر والوں سے غلطی ہو گئی ہو، یہ اور عورت ہو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف دیکھا تک نہیں بلکہ اس کمرے کے ایک کونے میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب صبح کا وقت آیا تو اس لڑکی کے والد سیدنا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، جا کر کہتے ہیں حضور جس لڑکی کی آپ نے اپنی بیٹی کی جو نشانیاں بتائی، جو عیب بتایا وہ اس میں موجود نہیں ہے، یہ تو حسین و جمیل ہے۔ تو اس نے کہا جو عیب میں نے بتایا وہ سب میں اس میں موجود ہیں۔ میں نے کہا کہ میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے۔ اندھی اس لیے کہا کہ جب سے یہ بالغ ہوئی ہے، بڑی ہوئی ہے، کسی غیر مرد کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ بہری اس لیے کہا کہ جب سے بالغ اور جوان ہوئی ہے، کسی غیر مرد کی آواز اپنے کانوں سے نہیں سنی۔ گونگی اس لیے کہا کہ جب سے بالغ و جوان ہوئی ہے تو کسی غیر مرد سے بات نہیں کی۔ اور پاؤں سے لنگڑی اس لیے کہا کہ جب سے یہ بڑی ہوئی ہے اپنے گھر کا دروازہ پار نہیں کیا۔ تو بزرگوں دوستو یہ سب خوبیاں، یہ سب اچھائیاں تھیں سیدنا عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی میں، جس کا نام فاطمہ ام الخیر تھا۔ تو جس کے اندر اتنا خوبیاں ہوں اور جس کے خامد اتنا تقوی اور پرہیزگار والا ہو کہ ایک سے بخشوانے کے لیے کئی میل سفر کر کے ہے، تو پھر بیٹا کون سا ہوگا؟ تو بیٹا سیدنا عبدالقادر جیلانی پیدا ہوگا۔ تو بزرگوں دوستو یہ ہے تقوی۔ ماں اور باپ نیک ہوں، پرہیزگار ہوں، متقی ہوں تو اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے، اللہ کی ولیہ پیدا ہوتی ہے۔